دشمنی پیدا ہوئی، سوچتا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے کوئی موقع ملے تاکہ میں اس کو سزا دوں۔ اللہ کے ولیوں کی دشمنی اگرچہ دل میں پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ بربادی کے دن آ گئے، کیونکہ کوئی ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ ولی سے نہیں بلکہ خدا سے دشمنی رکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے میرا کھلا چیلنج ہے، مقابلے کا کھلا چیلنج ہے، کیوں خدا سے کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں کی محبت ہمیشہ سینے میں رہے، یہ محبتیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو بادشاہ وقت تھا، لوگ اس ولی اللہ کی بڑی محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے۔ ایک دن اس کو موقع ملا اور اس نے جو ہے اس ولی کو اپنے دربار میں بلایا، کہا کہ اس کا بڑا چرچا اور اس کی بڑی شہرت ہو رہی ہے۔ اس نے جو ہے اپنے ایک پنجرے کے اندر میں بڑا شیر ببر بھی پال کے رکھا تھا، شیر ببر، اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس اللہ کے ولی کو اٹھاؤ اور اس پنجرے کے اندر میں ڈال دو تاکہ آج اس کا کام تمام ہو جائے۔ لوگ بڑے اس کے معتقد ہیں، بڑے اس کو مانتے ہی جاتے ہیں، بھوکے شیر کے سامنے ڈال دو تاکہ آج اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اب سپاہی نے اٹھا کر اس اللہ کے ولی کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا اور جیسے ڈالا پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر ببر تھا، جیسے اس نے دیکھا ایک آدم زاد کو دوڑتے ہوئے آیا، اور آنے کے بعد میں اب درباری بھی اور بادشاہ بھی اب اس نظر میں تھے کہ یہ جھپٹا مارے گا اور آج اس کے زندگی کا کام تمام ہوگا، لیکن اس کا منظر برعکس تھا۔ وہ شیر دوڑتا ہوا آیا اور اس ولی کے قدموں کے پاس میں آ کر بیٹھ گیا اور اپنی زبان سے ان کے قدموں کو چاٹنے لگ گیا، ان کے قدموں کو چاٹنے لگ گیا۔ مثال دینے میں عشق کے طور پر وہ زبان سے چاٹ نہیں رہا تھا بلکہ اس اللہ کے ولی کے قدم کو چوم رہا تھا، اس اللہ کے ولی کے قدم کو چوم رہا تھا، زبان سے چاٹا، دم ہلا رہا، سر کو ہلایا۔ اس اللہ کے ولی نے شفقت سے اس کے سر کے اوپر میں ہاتھ پھیرا، اس کے کاٹ کو ہلایا۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا کہ یہ شیر ببر بھوکا، انسان سامنے آ جائے تو چیر پھاڑ کر کھا لے، لیکن یہ تو اس کے قدم کو چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے، تو سمجھ گیا کہ نہیں، یہ اللہ والوں کی شان بڑی بلند ہوا کرتی ہے، یہ اللہ والوں کی شان بڑی بلند ہوتی ہے۔ جب جنگل کا راجا جس کو درندہ جانور کہتے بے عقل کہتے ہیں، جب وہ ولی کی شان کو جان سکتا ہے تو میں کیوں اپنے دل میں اس ولی کی دشمنی لے کر بیٹھا ہوں؟ میں بھی کیوں نہ پھر اس دشمنی کو نکال کر اس سے سچی محبت کرنے لگ جاؤں۔ پھر اس نے توبہ کی، پنجرے سے باہر نکالا، اس اللہ کے ولی کو معافی طلب کی، اس نے بھی جو قدم کو چوما، کہا کہ حضور دل میں تھوڑا بغض آ گیا تھا، اس وجہ سے یہ کیا، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ اللہ والے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، وہ معاف کر دیتے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، معاف کر دیا۔ جب جانے لگے تو کچھ لوگوں نے گھیر لیا، اتنی بڑی کرامت دیکھی، کہا کہ حضرت ایک بات پوچھنا چاہتے، بولے پوچھیے کیا بات ہے؟ کہا کہ جب شیر کے پنجرے میں آپ کو ڈالا گیا، شیر آپ کے قدم کے پاس میں آ گیا اور آپ کے قدم کو چاٹنے لگا، اس وقت میں آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ اس وقت آپ کے دل میں کیا خیال آیا جب وہ پیر کو چاٹ رہا تھا؟ اب سنیے ان کا جواب۔ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے کہ جب وہ شیر میرے قدم کو چاٹ رہا تھا تو میں ایک شرعی مسئلے میں سوچ رہا تھا، ایک شرعی مسئلے کو سوچ رہا تھا۔ کہا کہ کون سے شریعت کا مسئلہ؟ کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا جو شیر اپنی زبان سے میرے پیر کو چاٹ رہا ہے، اس شیر کا تھوک لعاب پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ کچھ سمجھ میں آئے؟ اگرچہ شیر سامنے آ جائے تو انسان کی پتلون بھی الگ کلر کی ہو جاتی ہے، وہ کچھ اور سوچنے لگتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو تھوک اس کا لگا ہے پیر میں، کہیں یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ اگر پاک ہوگا تو ٹھیک، ناپاک ہوا تو پیر ناپاک ہونا ہو جائے، میں یہ سوچ رہا تھا۔ تو حضرات گرامی، یہ اللہ کے ولیوں کا مقام، ان کی شان ہے۔ خیر، اسی لیے جو ہے اللہ کا احسان ہے، اہل سنت والجماعت اللہ کے ولیوں سے سچی محبت کرتی ہے، بڑی عقیدت رکھتی ہے، دربار میں بھی جاتی ہے، مزارات میں حاضری بھی دیتی ہے، اپنی حسب حیثیت سے نذرانہ عقیدت بھی پیش کرتی ہے۔ اور دعوت اسلامی کی جو بات، چند منٹ میں اس کے اوپر کچھ کہوں، جیسے کہ آپ نے سماعت کی 1950 میں
ابو البلال حضرت مولانا الیاس اکبر قادری صاحب کی ولادت باسعادت کراچی کے شہر میں ہوئی. بڑے شریف گھرانہ، کوئی مشہور بھی گھرانہ نہیں، کوئی خانقاہ کا بندہ نہیں، کوئی پیر زادہ نہیں. ایک انسان بھولا بھالا، دل میں تھا عشق رسول کا اجالا. ہر وقت یہ سوچتے رہتے کہ نبی کے دین کے پیغام کو دور دور تک کے پہنچایا جائے، عشق رسول کے جام بھر بھر کے لوگوں کو پلاتے جائے. جنہوں نے زندگی میں کبھی اپنی داڑھی کو بھی نہیں کٹائی. ان کے والد محترم کا انتقال جو ہے جب ان کی 1 سال کی عمر تھی تو حج کے درمیان دوران میں یہ رضا الہی سے جو ہے وصال ان کا ہوا. بھائی کا ٹرین کے حادثے میں انتقال ہوا. ساری گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر میں آئی. گھر کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے یہ جو ہے کراچی کے شہر میں یا سڑکوں پر گلیوں میں لوگ اسٹال لگاتے تھے یا عطر بھی بیچا کرتے تھے. اس سے جو ہے اپنا گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا. لیکن اللہ جس کو چن لیتا ہے اپنے دین کے لیے پھر اس کے لیے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے. جو انسان گمنام ہوتا ہے کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے. وہ نبی کے دین کا کام کرتے 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 اللہ اس گمنام انسان کو نام کو پوری دنیا میں مشہور کر دیتا ہے. نبی کے دین کا کام اس لیے چاہتے ہیں کہ نام باقی ہو تو اپنے نام کے لیے کوئی کام نہ کرے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کام کرے. ہمارا امام کہتا ہے نہ کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پر کروڑوں درد. یہ اللہ کے ولیوں نے دین کے لیے کام کیا ہے. پھر دنیا سے یہ چلے گئے لیکن دنیا والے ان کے نام کو نہیں بھولے گئے. تو اس لیے نام کے لیے کوئی کام نہ کرے کہ میں 1000 روپے دے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، مجھ کو سخی لوگ کہے، مجھ کو بڑا دلدار کہے، مجھ کو بڑا مال و دولت لٹانے والا کہے. نام کے لیے کام کیے تو کام بھی ختم ہو گیا، نام بھی نہیں ہوتا ہے. اور دین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب کام کیا جاتا ہے پھر انسان دنیا سے چلے جاتا ہے، کام بھی زندہ رہتا ہے اور نام بھی زندہ رہتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو بنیاد یہ 1981 اور 1983 اس کی پڑی ہے. اور حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بھی بڑے ہمارے اکابر علماء کرام اس وقت میں بیٹھ کر اس تنظیم کو تشکیل دی تھی. تنظیمیں تو بہت ساری بنتی ہے، تحریکیں بہت ساری بنتی ہے. کوئی سال بھر چلتی ہے، کوئی 2 سال چلتی ہے، کوئی 2 مہینے چلتی ہے، کوئی 5 سال چلتی ہے، پھر جب بند ہو جاتی ہے. لیکن جو تنظیم میں جس تحریک میں صرف خلوص ہوتا ہے، صرف خلوص اور کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے عمل ہوتا ہے، پھر وہ تنظیمیں تحریکیں کبھی بند نہیں ہوتی ہے، وہ صبح قیامت تک کے چلتی رہتی ہے. اور اسی طریقے کی یہ دعوت اسلامی جو ہم سنیوں کی تنظیم ہے 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، الحمدللہ یہ روا اور دوا ہے اور آئے دن اس کو ترقی پہ ترقی ملتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ خلوص ہے. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے. اور حضرات گرامی، میں نے کہا کہ ایک چھوٹے سے گھرانے کا ایک بندہ، ایک فرد، جن کو الیاس اکبر قادری کہا جاتا ہے، آج ساری دنیا میں ان کا نام مشہور ہے. عربی نسل کچھ لوگ جب ان سے ملاقات کے لیے آئے، ایسے بہت سالوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن خاص کر کے عربی نسل کچھ شیخ جو ہے ان سے ملاقات کے لیے جب آئے، دست بوسی کی بات چیت ہوئی، سب ہوئی. پھر ان میں سے ایک شخص نے ایک جملہ کہا تھا اور وہ جملہ یہ تھا کہ اگرچہ بروز حشر خدا ہم سے کبھی خدا پوچھے گا کہ دنیا میں کبھی تم نے کوئی میرے نیک بندے کی صحبت میں بھی وقت گزارا ہے؟ دنیا میں میرے کوئی نیک بندے کی صحبت میں اگر کچھ وقت گزارا ہے، اگرچہ ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں میرے مولا، دنیا میں ہم نے تیرے ایک بندے کی صحبت میں کچھ دیر وقت گزارا ہے، اس بندے کا نام الیاس اکبر قادری ہے. سبحان اللہ.
یہ عربی نسل کا جو ہے یہ کون تھا وہ جو ان سے متاثر ہوئے بات چیت کیے؟ عمر شریف جیسا مزاحیہ کامیڈی کنگ کرنے والا انسان ان سے متاثر ہو کر توبہ کرتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوتی ہے جب انسان متاثر ہوتا ہے، جب عشق رسول کا سمندر ٹھاٹے سینے میں مارتا ہے تو پھر اس کا چہرہ بھی نورانیت سے معمور ہو جاتا ہے۔ تو وہ دعوت اسلامی، اگرچہ ہم بات کریں ہماری تالا پارہ کی، ہماری تالا پارہ کی، الحمدللہ میں یہیں پر تعلیم حاصل کیا ہوں۔ میں اپنی بائیوگرافی کیا بتاؤں، یہ تو میرا ددیال ہے، یہ تو وطن میرا بلاسپوری ہے، اور میری جو ہے ابتدائی تعلیم بھی دارالعلوم غوثیہ میں ہوئی ہے۔ رمضانی بابا کا فیض ہے، یہ باچا صاحب کے نالین کا صدقہ ہے، یہ حقیر فقیر کو کچھ بیٹھنے کا یہ موقع دے دیتے ہیں، نہ بیٹھنے کا شعور ہے نہ بولنے کا کوئی سلیقہ ہے، یہ سرکاروں کا بڑا کرم ہے۔ امام کہتے گئے نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے ہیں میرے سرکاروں کے، یہ سرکاروں کا کرم ہے۔ اگرچہ نام چاہتے ہو تو یہ سرکاروں کے نام کے ڈنگ کے بجا اللہ خود ہی نام کر دیتا ہے، یہ ان کے بول والے ان کے گیت گاتے جائیں، ان کے تذکرے کرتے جائیں، نہ خود نام کو بول والے کرتے۔ تو الحمدللہ 2002 سے لے کے 2005 تک کے ہم نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی دارالعلوم غوثیہ میں۔ ہمارے شمشیر بھائی بھی جانتے، بابا بھائی بھی جانتے، بچپنے کا عالم تھا، اور بھی ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات تھے جو پہچانتے تھے کہ بچپن سے چھوٹی سی عمر میں پڑھی گئی۔ دستار بندی ہوئی تھی ہم 2005 میں، حفظ کی دستار بندی 2005 میں اس کی ہوئی تھی۔ تو اس وقت ماحول ایسا تھا ہمارے تالا پارہ کے کہ جب چچیا پارے کی قرآن خوانی میں دعوت میں چلے جاتے اور رات کی دعوت ہوتی، عشاء کے بعد کھانا کھا کے جب واپسی ہوتی تو بڑی مشکل سے رکشہ ملتا یا آٹو ملتا۔ کہاں جانا ہے تو کہیں تالا پارہ، تو پہلے منع کر دیتے کہ نہیں تالا پارہ نہیں جائیں گے۔ میں 2002-2003 کی یہ بات بتا، 2004 کی چچیا پارہ جانا ہوتا، لوگ کو کھولی جانا پڑتا، یا تار بار وہاں تھوڑی دوری پہ جانا پڑتا۔ واپسی جب رات ہوتی تو جلدی سے رکشہ والے نہیں ملتے، آٹو والے نہیں ملتے، کہاں بولے تالا پارہ، تو کہا کہ نہیں جانا ہے۔ زیادہ رقم بھی لگے تو کہا نہیں، اس شرط پر راضی ہوتا تھا کسی مگر پارے تک کے چھوڑیں گے، اندر تک کے نہیں لے کر آئیں گے، مگر پارے تک کے چھوڑیں گے، اس کے بعد آپ جائیں گے تو تیار ہیں۔ تو کئی بار جو ہے مگر پارے میں اتر کر پیدل جو ہے غوثیہ مدرسہ تک آنا پڑتا تھا۔ پوچھا جاتا تھا کیوں؟ کہا کہ دن بھر کام کیے گئے، مزدوری ہوئی ہے، شرابی لوگ رہتے ہیں، کبابی لوگ رہتے ہیں، آئے دن جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اگرچہ آٹو لے کر چلے گئے، چلے تو جائیں گے، واپسی میں جو ہے جھگڑا کرتے کہ دن بھر کی کمائی لوٹ لیتے گئے، اور اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے نہ جائیں تو بہتر ہے۔ تالا پارہ اس لیے نہیں آتے تھے، لوٹنے کا ڈر تھا، رکشے والوں کے پیسے کو لوٹ لیا جاتا تھا، آئے دن جھگڑا، زنا اور اللہ اکبر، شراب کے نشے میں دھت، یہ آپ لوگوں کے سامنے کا ماحول ہے۔ لیکن پھر کیا ایسا وقت آیا، کیا ایسی صبح نہیں کرن نکلی کہ جو تالا پارہ سے لوگ مکان بیچ بیچ کر دوسری طرف جا رہے تھے، آج دور دراز سے آنے کے بعد وہ سب سے پہلے بلاسپور میں کئی مکان تلاش کرتے تو تالا پارہ میں تلاش کرتے۔ سبحان اللہ! ایسی کیا وقت کیسی گھڑی آئی، کیسی تبدیل چینجنگ آئی کہ جہاں پر لوگ رہنا پسند نہیں کرتے تھے، آج جو ہے ڈبل ٹربل دگنی قیمت ہونے کے باوجود زمین خرید کر لوگ رہنا پسند کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج یہ چمک اور دمک کیسی ہے، آج ماحول میں ستھرائی کیسی ہے، یہ پاکیزہ ماحول کیسے بنا ہوا ہے، 4-4 5-5 مسجدیں کیسی ہے، لوگوں کے درمیان میں محبتیں کیسی ہے، عشق رسول کے جام کیسے پلائے جا رہے ہیں، آئے دن اجتماعات کیسے ہو رہے ہیں، قافلے کے قافلے کیسے نکل رہے ہیں، سب پہ عوامی یہ کیسے نظر آ رہے ہیں، جیب مسواکیں کیسی نظر آ رہی ہے، چہروں پہ داڑیاں کیسی نظر آ رہی ہے۔ جب تاریخ کے ورق کو کھنگالتے گئے تو پھر تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دعوت اسلامی کی تنظیم جو کہ پاکستان سے چلی تھی، بلاسپور میں بھی پہنچی، اس سے کچھ مبلغ حضرات جڑے، پھر انہوں نے دعوت اسلامی کا کام کیا، اللہ نے اس میں برکتیں عطا فرمائی، تالا پارہ کے نقشے کو بدل دیا، جہاں سے لوگ جا رہے تھے وہاں پر آنا پسند کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ کوئی ایسی میری جذباتی بات نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ دعوت اسلامی بڑی محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، اور یہ محنتوں کا پھل ہے، اس کا ثمرہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تنظیم اور اس تحریک کو بھی خوب جو ہے ترقی عطا فرمائے، ہماری آپسی نااتفاقیوں کو دور فرمائے، ہمیشہ مل جل کر رہنے کی ہم کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک تعالیٰ رمضان مبارک کے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، اور بالخصوص
ابو الہلال حضرت علیہ صدق قادری صاحب کی عمر میں برکتی عطا فرمائے، صحت میں تندرستی عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کے مریدین کے سروں پر تادیر فرمائے۔ رب تبارک تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقہ سے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا رب۔